ٹانگوں میں درد ختم کرنے کے لیے سورۃ الفاتحہ کو اس طرح پڑھیں کہ کمر میں درد ختم کرنے کے لیے سورۃ الفاتحہ کو اس طرح پڑھیں کہ آدھے سر کے درد کو ختم کرنے کے لیے سورۃ الفاتحہ کو اس طرح پڑھیں کہ شوگر کے مرض سے بچنے کے لیے سورۃ الفاتحہ کو اس طرح پڑھیں کہ فالج کے مرض سے بچنے کے لیے سورۃ الفاتحہ کو اس طرح پڑھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الفاتحہ کی طاقت۔ سورۃ الفاتحہ آپ کی ساری حاجتیں پوری کر دے گی۔ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت۔ محترم ناظرین، جب انسان مسلسل بیماریوں میں مبتلا رہے، ہر دوا ناکام ہو جائے، ڈاکٹر ہاتھ اٹھا لیں اور امید کے تمام دروازے بند ہو جائیں، تب دل کسی ایسی روشنی کی تلاش میں ہوتا ہے جو نہ صرف جسم کو بلکہ روح کو بھی شفا دے۔ ایسے میں ڈاکٹر یہ مشورہ دیتے ہیں کہ دوا کے ساتھ دعا کو بھی شامل کیا جائے۔ اب تو بہت سے ہسپتالوں میں قرآن تھراپی یعنی قرآنی آیات کے ذریعے روحانی علاج باقاعدہ طور پر شروع ہو چکا ہے۔ ایسے واقعات بے شمار ہیں جہاں شدید بیماریوں میں مبتلا افراد نے جب اللہ کے کلام سے رجوع کیا تو وہ شفا یاب ہوئے۔ بہت سے مریضوں نے خود گواہی دی ہے کہ جب سب علاج ناکام ہو گئے تو صرف قرآن نے انہیں دوبارہ زندگی کی طرف واپس کھینچا۔ یہ عقیدہ نہایت مضبوط ہوتا جا رہا ہے کہ جو کام مہنگی دوائیں، انجیکشن، آپریشن یا جدید مشین نہیں کر سکتی، وہ صرف ایک چیز کر سکتی ہے، اور وہ ہے اللہ کا کلام۔ کیونکہ یہ کلام شفا بھی ہے، نور بھی ہے، اور زندگی کے ہر مسئلے کا حل بھی ہے۔ بس یقین، اخلاص اور استقامت کے ساتھ اسے اپنایا جائے تو ناممکن بھی ممکن بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، ذرا سوچئے، اگر آپ کو ایک ایسا نسخہ دے دیا جائے جو زندگی کی ہر بند راہ کو کھول دے، جو آپ کے غموں کا علاج ہو، جو آپ کی الجھنوں کا حل ہو، جو آپ کی دعاؤں کی کنجی ہو، اگر آپ کو کوئی کہے کہ یہ ایک صورت ایسی ہے جو نہ صرف آسمانوں کی بلندیوں پر چھو لیتی ہے بلکہ زمین کے گہرائیوں تک اتر جاتی ہے، تو دلوں کو زنگ آلود کو دھو دیتی ہے، جو رزق کے بند دروازے کھولتی ہے، جو بیماریوں کا علاج ہے، جو نفسیاتی دباؤ کو ختم کر دیتی ہے، جو انسان کو شیطان کے وار سے بچاتی ہے، اور جس کے ذریعے اللہ خود اپنے بندے سے مخاطب ہوتا ہے، تو کیا آپ اس صورت کی طاقت کو نظر انداز کر سکیں گے؟ کیا آپ اس صورت کو سرسری انداز میں پڑھ کر گزر جائیں گے؟ نہیں، آپ رکیں گے، غور کریں گے اور دل سے سنیں گے، کیونکہ یہ سورۃ الفاتحہ ہے، قرآن کی ماں، روح کی غذا، شفا کا نسخہ اور ہدایت کا چراغ۔ سورۃ الفاتحہ کی طاقت الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں، کیونکہ یہ طاقت انسانی عقل سے ماورا ہے۔ اس سورت کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 114 سورتوں میں سے صرف سورۃ الفاتحہ کو اتنا لازمی قرار دیا کہ نماز اس کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتی۔ نماز جو اسلام کا ستون ہے، اس کا دار و مدار ہی سورۃ الفاتحہ پر ہے۔ محترم ناظرین، سورۃ الفاتحہ کی طاقت یہ ہے کہ جب آپ اسے دل سے، یقین سے اور توجہ سے پڑھتے ہیں تو یہ آسمانوں کے دروازے کھول دیتی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ خود جواب دیتا ہے، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کو وہی ملے گا جو وہ مانگے گا۔ سوچئے، جب آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے ہوں تو اللہ خود آپ سے مخاطب ہو رہا ہو، اس سے زیادہ طاقتور تعلق اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ صرف ایک صورت نہیں، یہ اللہ سے رابطے کا زندہ ذریعہ ہے۔ جو شخص اس کی طاقت کو پہچان لے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا، کبھی بے سکون نہیں رہتا، کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ تو آئیں، دل سے، یقین سے اور عشق سے سورۃ الفاتحہ کو پڑھیں۔ یہ آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، کیونکہ یہ صرف صورت نہیں، یہ طاقت ہے، یہ نور ہے، یہ معجزہ ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ وہ صورت ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا کہا، جسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے علاج کے طور پر استعمال کیا، جسے بزرگان دین نے مجرب نسخہ قرار دیا، اور جسے قرآن نے خود اپنی رحمت اور شفا قرار دیا۔ یہ کوئی عام الفاظ نہیں، یہ رب کی وہ زبان ہے جو بندے کے دکھ، درد، زخم، تھکن، مایوسی اور الجھن کو اس کی اپنی زبان میں سن کر، سمجھ کر مٹا دیتی ہے۔ جب انسان تھک ہار کر ہدایت کی طلب میں سرگرداں ہوتا ہے، جب جسم بیماریوں سے لڑتے لڑتے کمزور ہو چکا ہوتا ہے، جب روح غموں کی تاریکی میں گم ہو جاتی ہے، تب سورۃ الفاتحہ ایک روشن چراغ بن کر دل کے اندر چلی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، یہ سورت وہ کنجی ہے جو بند تقدیروں کے قفل کھول دیتی ہے، اور دروازہ جس کے پار شفا، سکون، راحت اور نور چھپا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو دل سے، یقین سے اور توجہ سے پڑھا جائے تو یہ وہ معجزہ ہے جو ہر مرض کا علاج بن سکتا ہے، چاہے وہ دل کا ہو یا دماغ کا، جسم کا ہو یا روح کا۔ یاد رکھیں، ہم نے بیماریوں کے نام تو بہت یاد رکھے ہیں، مگر علاج کا یہ عظیم نسخہ جو صدیوں سے سینوں میں اتر کر درد کو مٹاتا رہا ہے، کیا ہم نے اسے سچ بھی پہچانا ہے؟ محترم ناظرین، ٹانگوں میں درد ختم کرنے کے لیے سورۃ الفاتحہ اس طرح پڑھیں کہ ذرا تصور کیجئے، رات کا وقت ہے،
جسم تھکن سے چور ہے، نیند آنکھوں میں پر چھائی ہوئی ہے، لیکن ایک درد ہے جو سکون کو اجنبی بنا دیتا ہے۔ ٹانگوں کا مسلسل کھچاؤ، سوزش، بوجھل پن، یا جیسے کوئی اندر ہی اندر سے جان کھینچ رہا ہو۔ دوا بھی لی، آرام بھی کیا، مگر سکون کی وہ دولت جو دل کو چاہیے کہیں نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا علاج ہے جو جسم کے ان دردوں کو بھی دور کر دے اور دل کو بھی راحت دے؟ جی ہاں، ایک ایسا نسخہ ہے جو دوا بھی ہے اور دعا بھی ہے، اور وہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ صرف نماز کی ابتدا تلاوت ہی نہیں، بلکہ یہ شفا کی چابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یعنی ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتی ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کو رقیہ یعنی دم کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، بلکہ اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اسے اعظم سورت فرمایا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ٹانگوں کے درد سے نجات پانے کے لیے سورۃ الفاتحہ کو کیسے پڑھا جائے۔ عمل کا طریقہ کیا ہے؟ ہر روز رات کو سونے سے پہلے وضو کر لیں، پرسکون جگہ پر بیٹھ جائیں یا لیٹ جائیں، آنکھیں بند کر کے دل میں اس یقین کے ساتھ کہ اللہ شافی ہے اور اس کے کلام میں شفا ہے، سورۃ الفاتحہ کو 7 مرتبہ اس انداز میں پڑھیں کہ ہر آیت کے بعد ایک لمحے کو توقف کریں۔ دل میں درد والی جگہ پر تصور رکھیں۔ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچیں تو تصور کریں کہ آپ اپنے رب سے براہ راست مدد مانگ رہے ہیں، جیسے ایک بچہ درد میں ماں سے فریاد کرتا ہے۔ جب اہدنا الصراط المستقیم پڑھیں تو دل میں یہ نیت کریں کہ یا اللہ میرے جسم کو بھی سیدھا، درست اور صحت مند راستے پر چلا دے۔ ہر بار مکمل کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں پر دم کریں اور درد والی جگہ پر 3 بار ملیں۔ اس عمل کو کم از کم 11 دن تک جاری رکھیں اور ہر بار دل پر کامل یقین ہو کر اللہ کے کلام میں شفا ہے۔ ایک بار سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تم بیمار ہو جاؤ تو قرآن سے شفا مانگو، کیونکہ یہ وہ کلام ہے جسے شفا کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ یہ علاج دوا کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے، اور بعض اوقات دوا بے اثر ہو جاتی ہے، مگر قرآن کبھی بے اثر نہیں ہوتا، خاص طور پر جب پڑھنے والا درد سے کراہتا ہو اور سننے والا رب ہو جو ارحم الراحمین ہے۔ تو یاد رکھیں، سورۃ الفاتحہ نہ صرف روح کو بھوک مٹاتی ہے بلکہ جسم کے دردوں کو بھی دوا بھی ہے۔ اسے یقین سے پڑھیں، محبت سے پڑھیں، خلوص سے پڑھیں، اور دیکھیں کیسے آپ کی ٹانگوں کا درد آہستہ آہستہ مٹنے لگتا ہے، جیسے رات کی تاریکی سورج کی روشنی میں کھو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، کمر میں درد ختم کرنے کے لیے سورۃ الفاتحہ کو اس طرح پڑھیں کہ تصور کریں آپ ایک سیدھی کرسی پر بیٹھے ہیں، یا شاید سجدے سے اٹھے ہیں، یا دن بھر کی تھکن کے بعد بستر پر لیٹے ہیں، لیکن ایک درد ہے جو ہر لمحہ ساتھ ہے۔ کمر میں ایسا بوجھ، ایسا کھچاؤ جیسے کسی نے اندر ہی اندر ہڈیوں کو جکڑ رکھا ہو۔ کوئی اٹھنے بیٹھنے میں دقت محسوس کرتا ہے تو کوئی چلتے ہوئے تکلیف میں ہوتا ہے۔ کبھی یہ درد کا کام کرنے سے روکتا ہے تو کبھی نیند کو چھین لیتا ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے صرف چند کلمات اس درد کو ختم کر دیں؟ کیا ایک سورت اتنی طاقت رکھتی ہے کہ وہ اس جسمانی اذیت کو ختم کر کے سکون عطا کرے؟ جی ہاں، یہ ممکن ہے سورۃ الفاتحہ کے ذریعے۔ یہ وہ سورت ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا کہا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جسمانی بیماریوں کے لیے آزمایا۔ یہ کوئی جادو نہیں، نہ کوئی غیر معمولی عمل، بلکہ قرآن کے اس کلام پر یقین ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، اور وہ شفا ہے ان کے لیے جو سینوں میں ہے۔ کمر کا درد اکثر تھکن، دباؤ یا جسمانی کمزوری کی علامت ہوتا ہے، لیکن قرآن کا نور اس جسمانی اندھیرے کو ختم کرنے کی پوری طاقت رکھتا ہے، بشرطے کہ دل میں یقین ہو اور عمل میں اخلاص۔ عمل کا طریقہ برائے کمر درد: ہر رات سونے سے پہلے وضو کریں، کسی آرام دہ جگہ پر بیٹھ جائیں یا لیٹ جائیں، اور سورۃ الفاتحہ کو 7 مرتبہ پورے سکون، توجہ اور یقین کے ساتھ پڑھیں۔ ہر آیت کے بعد ایک لمحے کے لیے رکیں، دل میں تصور کریں کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے شفا کے لیے نور کے ساتھ آپ کی ریڑھ کی ہڈی تک اتر رہا ہے۔ جب ارحم الراحمین پڑھیں تو تصور کریں کہ اللہ کی رحمت اس جگہ پر برس رہی ہے جہاں درد ہے۔ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھیں تو مدد کی پوری شدت کے ساتھ دعا مانگیں کہ یا اللہ میری کمر کا طاقت عطا فرما، میرے جسم کو سہارا دے۔ پھر سورۃ الفاتحہ مکمل کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں پر دم کریں اور کمر پر آہستہ آہستہ ملیں۔ اگر کمر تک ہاتھ نہ پہنچے تو کسی سے ملوانے کی درخواست کریں۔ یہ عمل کم از کم 11 دن مسلسل کریں، اور اگر دل میں سکون آئے تو عادت بنا لیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، قرآن میں شفا ہے ان کے لیے جو اسے نیت اور یقین سے پڑھتے ہیں۔
کمر درد بظاہر ایک جسمانی تکلیف ہے، لیکن جب روح بھی بوجھل ہو تب بھی اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ جسم کو بھی ہلکا کرتی ہے اور روح کو بھی تازگی بخشتی ہے۔ یاد رکھیں، یہ قرآن محض الفاظ کا مجموعہ نہیں، بلکہ یہ اللہ کا وہ واحد کلام ہے جو کن کہہ کر کائنات پیدا کر سکتا ہے۔ تو کیا وہ آپ کی کمر کے درد کو دور نہیں کر سکتا؟ یقین پیدا کریں، سورۃ الفاتحہ کو وظیفہ بنائیں اور دیکھیں کیسے بوجھ ہلکے ہونے لگتے ہیں اور کمر کا درد آہستہ آہستہ ماضی بن جاتا ہے۔ آدھے سر کے درد کو ختم کرنے کے لیے سورۃ الفاتحہ کو اس طرح پڑھیں۔ آدھے سر کا درد ایک ایسا خاموش عذاب جو بظاہر چھوٹا لگتا ہے مگر اندر ہی اندر انسان کو توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ کبھی ایک آنکھ کے اوپر درد کی ٹھیس، کبھی آدھے دماغ میں دھماکوں کی سی کیفیت، اور کبھی ایک طرف کی رگیں جیسے پھٹنے کو ہوں۔ روشنی تکلیف دیتی ہے، آواز چبھتی ہے، اور کچھ لمحوں کے لیے انسان سب کچھ چھوڑ کر صرف اندھیرے میں چھپ جانا چاہتا ہے۔ آدھے سر کا درد صرف جسمانی اذیت نہیں، بلکہ یہ سکون، نیند، کام اور تعلقات تک کو متاثر کرتا ہے۔ جب دوا بھی عارضی سکون دے، جب آرام بھی بے سکونی بن جائے، تو وہاں ایک ایسا کلام موجود ہے جو روح کو بھی سکون دیتا ہے اور جسم کو بھی، وہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کا پہلا باب، لیکن روحانی علاج کا سب سے بڑا دروازہ۔ اسے امت الکتاب بھی کہا گیا ہے، الشفا بھی اور الرقیہ بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس جیسی کوئی صورت نہ تو تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ ہی قرآن کی کسی اور صورت میں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسے زہریلے ڈس کے علاج کے لیے بھی استعمال کیا، اور اللہ نے اسی کلام کے ذریعے شفا عطا فرمائی۔ عمل برائے آدھے سر کے درد۔ جب بھی درد محسوس ہو، سب سے پہلے دل و دماغ کو پرسکون کریں، وضو کر لیں یا کم از کم ہاتھ منہ دھو لیں، پھر کسی خاموش جگہ پر بیٹھ جائیں جہاں روشنی نرم ہو، آوازیں نہ ہوں، اور دل یکسوئی کے ساتھ اللہ کے کلام کی طرف متوجہ ہو۔ سورۃ الفاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھیں۔ ہر مرتبہ پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کریں اور دونوں ہاتھوں کو سر کے اس حصے پر رکھیں جہاں درد ہو رہا ہے، خاص طور پر ماتھے، کن پٹی یا آنکھ کے اوپر۔ آہستہ آہستہ ہاتھ پھیرتے ہوئے تصور کریں کہ جیسے اللہ کا کلام شفا بن کر درد کو جذب کر رہا ہے۔ جب ارحم الراحمین الرحمن الرحیم پر پہنچیں تو دل سے پکاریں کہ اے سب سے زیادہ مہربان، مجھے اس درد سے نجات دے دے۔ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھیں تو دل کی گہرائیوں سے اللہ سے مدد مانگیں جیسے بچہ ماں سے مانگتا ہے۔ یہ عمل دن میں 2 بار کریں، ایک بار صبح جاگنے کے بعد اور ایک بار رات سونے سے پہلے۔ اگر درد اچانک آ جائے تو فوری بھی کر سکتے ہیں۔ اسے کم از کم 11 دن مسلسل کریں، حتیٰ کہ دماغ کا بوجھ، کن پٹی کی تپش اور روشنی کی تکلیف آہستہ آہستہ کم ہونے لگے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جب کوئی بیمار دوا سے نہ جائے تو قرآن سے علاج کرو، اس میں ایسی شفا ہے جو جسمانی اور روحانی ہر مرض کے لیے کافی ہے۔ تو اسے درد سے بے چین دل یا درد رکھ، جب وہ دوا کام نہ آئے تو جب سکون چھن جائے تو سورۃ الفاتحہ کو دل سے پڑھو۔ نہ صرف اللہ سے بات کرنے کا ذریعہ ہے بلکہ شفا مانگنے کا سب سے مؤثر طریقہ بھی ہے۔ آدھے سر کا درد جتنا بھی گہرا ہو، اللہ کا کلام اس سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ بس یقین ہو، خلوص ہو اور اللہ پر مکمل بھروسہ ہو۔ شوگر کے مرض سے بچنے کے لیے سورۃ الفاتحہ کو اس طرح پڑھیں۔ شوگر ایک ایسی بیماری جو بظاہر دھیرے دھیرے جسم پر اثر انداز ہوتی ہے، لیکن اندر سے انسان کو خاموشی سے کھوکھلا کر جاتی ہے۔ بعض لوگ اسے موروثی مان کر نظر انداز کرتے ہیں، کچھ اسے بڑھتی عمر کا نتیجہ سمجھتے ہیں، اور اکثر لوگ جب تک علامات ظاہر نہ ہوں تب تک سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ مگر یہ حقیقت ہے کہ شوگر صرف جسمانی کمزوری یا انسولین کی کمی کا مسئلہ نہیں، بلکہ یہ انسان کی پوری طرز زندگی کو متاثر کر دیتی ہے۔ آنکھوں کی بینائی، گردے، دل، دماغ، حتیٰ کہ ذہنی سکون تک اس کے اثر سے محفوظ نہیں رہتے۔ لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا کہ شوگر جیسے خاموش قاتل سے بھی بچاؤ کے لیے کوئی ایسا طریقہ بھی ہو سکتا ہے جو نہ صرف روح کو طاقت دے بلکہ جسم کو بھی بیماریوں سے محفوظ رکھے؟ جی ہاں، ایسا ہے، اور وہ طریقہ ہے سورۃ الفاتحہ کا روحانی استعمال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کو ام الشفا یعنی شفا دینے والی ماں قرار دیا۔ یہ سورت نہ صرف روحانی بیماریوں کا علاج ہے بلکہ جسمانی امراض میں بھی اللہ کی طرف سے خاص اثر رکھتی ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ ہر درد کا علاج ہے بشرطے کہ یقین کے ساتھ پڑھی جائے۔ شوگر سے بچنے کے لیے سورۃ الفاتحہ کا روحانی عمل۔
روزانہ صبح اٹھنے کے فوراً بعد رات سونے سے پہلے باوضو ہو کر کسی پرسکون جگہ پر بیٹھیں، 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر سورۃ الفاتحہ کو 7 مرتبہ اس نیت سے پڑھیں کہ اے اللہ، جیسے تو نے اس صورت کو شفا بنایا ہے، اسی طرح میرے جسم میں وہ طاقت اور توازن عطا فرما جو مجھے شوگر کے محفوظ رکھے، میری رگوں میں وہ ترتیب قائم رکھ جس سے میرا خون اعتدال میں رہے اور جسم کے تمام نظام درست قائم کریں۔ یہ آیت پر رک کر تدبر کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، شکر ادا کریں کہ آپ کو اب تک محفوظ رکھا۔ ارحم الراحمین، اللہ سے اس کی رحمت کے صدقے میں شفا مانگیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سے جسمانی، روحانی اور ذہنی توازن کی دعا کریں۔ پھر دونوں ہاتھوں پر دم کریں اور پورے جسم پر خصوصاً پیٹ اور جگر کے حصے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے شفا کی دعا کریں۔ یہ عمل کم از کم 11 دن کریں اور اگر ممکن ہو تو اسے اپنے صبح شام کی عادت بنا لیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن کو صرف ثواب کے لیے نہیں بلکہ دوا کے طور پر بھی پڑھو، یہ جسم اور روح دونوں کی دوا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا یہ وظیفہ جسم کو اس روحانی حصار میں لے آتا ہے جہاں بیماریوں کی گرفت کمزور پڑنے لگتی ہے۔ روحانی حفاظت جسمانی نظام کو مضبوط بناتی ہے اور یہی وہ پہلا قدم ہے جس سے شوگر جیسے مرض کو آنے سے پہلے روکا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں، جب ہم اپنے رب کے کلام سے تعلق جوڑ لیتے ہیں تو وہ ہمیں ان بیماریوں سے بچا لیتا ہے جو ابھی آنی ہی نہیں ہوتی۔ بس یقین، تسلسل اور دل کی گہرائی سے مانگی گئی دعا، یہی وہ دوا ہے جو انسان کو بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتی ہے اور دل کو سکون بھی عطا کرتی ہے۔